بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمام میڈیا کے دوستوں کا، تمام چینلز کا بہت شکریہ. آپ سب کو یہاں بلانے کا مقصد، آج کیبنٹ تھی، 44ویں کیبنٹ. سی ایم خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے اس کو چیئر کیا. اس میں جو فیصلے ہوئے اس کے بارے میں آگاہی تھی. آپ سب کو پتہ ہوگا کہ آج 44واں کیبنٹ کا اجلاس تھا، جس میں سب سے پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے لاہور کے دورے کا ذکر کیا، اور جو رویہ اختیار کیا گیا خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے ساتھ، خیبر پختونخوا کے کیبنٹ ممبرز کے ساتھ اور پارلیمنٹیرین کے ساتھ، وہ قابل مذمت ہے. جب یہاں سے ہم روانہ ہوئے اور جیسے ہی ہم چکری پہنچے تو پہلا جو ریسٹ ایریا تھا وہ انہوں نے سیل کیا ہوا تھا، اور وہاں پہ پولیس کا ایک حصار بھی کڑا تھا. ان سے نوک جھونک بھی ہوئی، وہ ویژولز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. اس سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں بیرا کے انٹرچینج پہ، ایک دفعہ پھر بیرا کا انٹرچینج جو تھا وہ سیل تھا، وہاں پہ کرفیو نافذ تھا، اور جہاں پہ ہم نے کھانا کھایا ہے بیرا انٹرچینج پہ، اس کا لائسنس بھی انہوں نے اگلے دن منسوخ کر دیا. اور جو لوگ ہمیں مختلف انٹرچینج کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے تھے پنجاب سے، جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر تھے، جو سی ایم خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کو ویلکم کرنا چاہتے تھے اور ان کے قافلے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے تھے، ان کو بھی روکا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ تمام پنجاب میں ایک دن پہلے سے انہوں نے پولیس کے ذریعے ریڈز مارے، پولیس کے ذریعے 1100 لوگوں کو اٹھایا. ہمارے ساتھ جو خیبر پختونخوا سے ہمارے کارکن، ہمارے ورکر جو ہمارے ساتھ گئے تھے، 11 لوگوں کو وہ گرفتار ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بیرا سے آگے بڑھتے ہیں سکیکی کے سکیکی ریسٹ ایریا پہ، وہاں بھی وہ بھی سیل تھا، پولیس کڑی تھی. جو اندر جانے کا راستہ تھا وہاں پہ پولیس کے پک اپ کڑی تھی، ڈی ایس پیز کڑے تھے، ایس ایچ اوز کڑے تھے. ایک ایسا منظر پیش ہو رہا تھا جیسے ہم کسی اور ملک سے آئے ہوں. پاکستان ہماری ایمان کا حصہ ہے، خیبر پختونخوا بھی پاکستان کا حصہ ہے، اسی طرح پنجاب بھی، سندھ بھی، بلوچستان بھی، اور ہمیں فخر ہے پاکستانی ہونے پہ. اس سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور لاہور انٹر کرتے ہیں، لاہور میں جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں اور موٹر وے سے جب آپ اترتے ہیں تو وہاں پہ ایک ناکہ ہوتا ہے. آپ تمام لوگ وہاں گئے بھی ہوں گے، ابھی بھی گئے ہوں گے، پہلے بھی گئے ہوں گے. جیسے ہی سی ایم خیبر پختونخوا کی گاڑی اس ناکے سے گزرتی ہے تو اس ناکوں کو یہ بند کر دیتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو موٹر وے سے ہزاروں گاڑیاں تھیں ان کو بلاک کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی ایم خیبر پختونخوا اور اس کے ساتھ گئے ہوئے تمام ممبران جو لاہور گئے، جو اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کرنے گئے، سی ایم خیبر پختونخوا نے وہاں اپنے پارٹی کے ممبران سے ملتا تھا، تنظیم عہدیدارانوں سے ملنا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بار کے ایک خطاب کرنا تھا، آئی ایل ایف کے نوجوانوں سے، آئی ایس ایف کے نوجوانوں سے ملنا تھا، آسیران کے گھر جانا تھا. تو تمام ایکٹیویٹی آپ نے دیکھی بھی ہوگی. جہاں جہاں سی ایم خیبر پختونخوا کی گاڑی جاتی تھی، سائڈ کی ایریاز بند ہو جاتے تھے، لائٹیں بجھا دی جاتی تھی اور کرفیو نافذ ہو جاتا تھا. لبرٹی چوک ہم نے جانا تھا رات کو پہلے دن، لبرٹی چوک کو چاروں اطراف سے انہوں نے بند کر دیا تھا. وہ ویژولز آپ کے سامنے ہیں. وہاں ہماری مسیحی برادری کا کرسمس کا تہوار تھا، اس کے ایک وہاں پہ ایونٹ ہو رہا تھا. مسیحی برادری کے لوگوں کو قید کر کے وین میں ڈالا گیا. تو ایک یہ جو ان کا نیریٹو ہے کہ یہاں پہ مائنورٹی سیف ہیں، پنجاب میں مائنورٹی بالکل بھی سیف نہیں ہے، وہاں پہ یہ اپنے تہوار بھی نہیں منا سکتے. اس کے ویژولز ہم نے خود دیکھے ہیں. اور ہمیں جو بتایا جاتا تھا کہ پنجاب میں جو ہو رہا ہے وہ ہم نے عملاً خود دیکھ لیا کہ وہاں اتنا خوف ہے عمران خان صاحب کا اور سہیل آفریدی صاحب کا کہ سہیل آفریدی کی گاڑی جہاں جاتی تھی سائڈ کی ایریاز بند ہو جاتے تھے اور کرفیو نافذ ہو جاتا تھا اور گرفتاریاں شروع ہو جاتی تھی. جس کے گھر ہم نے جانا تھا، ایم این ایس کے یا ایم پی ایس کے، جنہیں ہم نے زورانے پہ یا عشائیے پہ دعوت دی تھی، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے گھر پہ چھاپے مارے گئے. اور جس طریقے سے پنجاب اسمبلی میں جو ہوا وہ انتہائی قابل مذمت ہے. یہ کہتے ہیں کہ بغیر آئی ڈی کارڈز کے ہم گئے یا ان کے ساتھ کافی لوگ آئیں، تو ان کے انفارمیشن کے لیے بھی اور آپ کے انفارمیشن کے لیے بھی
کہ انہوں نے تقریباً آدھا کلومیٹر پہلے ایک بیریئر لگایا ہوا تھا پولیس کا، جنگلوں کے گیٹ لگائے ہوئے تھے، جنگلوں کے گیٹ سے ہی لوگوں کی چیکنگ شروع تھی۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کو ایک لسٹ پرووائڈ کی گئی تھی، اس لسٹ کے مطابق یہ لوگوں کو چھوڑتے، اس میں دیکھتے کہ جن کے نام لسٹ میں ہیں ان کو جانے دیتے۔ انہوں نے خود کیا یہ سب کچھ، انہوں نے تمام لوگوں کو گیٹ سے انٹر ہونے دیا۔ جب گیٹ سے انٹری ہوئی تو ڈیفینیٹلی آگے بگدڑ تو مچنی تھی، اور ہم نے کسی بھی ایسے شخص کو اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے جن کا نام لسٹ میں نہ ہو پنجاب اسمبلی میں۔ انہوں نے خود یہ سارا سین کریٹ کیا، اور جو صحافی بھیجے گئے وہ صحافی نہیں تھے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پنجاب اسمبلی میں جو یوٹیوبرز تھے یا ڈیجیٹل میڈیا کے ہمارے دوست تھے وہ صحافی نہیں تھے۔ 9 لوگوں کو اندر چھوڑا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں آپ کسی بھی صحافی سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کے تعلق بھی ہوگا، آپ کی کولیگز بھی ہیں، کہ وہاں پہ راہداریوں میں صحافیوں کو اجازت ہی نہیں ہوتی۔ انہوں نے زبردستی ایک پلان بنایا کہ راہداریوں میں ان لوگوں کو انہوں نے کھڑا کیا، 9 لوگوں کو۔ 9 لوگوں کی لسٹ کہاں سے اپروو ہوئی اس کی بھی ثبوت ہمارے پاس ہے، 9 لوگوں کے نام بھی ہمارے پاس ہیں، اور عظمیٰ بخاری کی ایما پہ سب کچھ ہوا، اور ان کو ایک واٹس ایپ کے تھرو کچھ کویسچن بھیجے گئے، اور وہیں کویسچن وہاں ہوتے رہے۔ اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے سی ایم خیبر پختونخوا نے اس کو ہینڈل کیا وہ قابل تعریف ہے، قابل تحسین ہے۔ 9 یوٹیوبر جو تھے انہوں نے غیر اخلاقی سوالات کیے۔ 9 یوٹیوبر جو تھے انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے، اور میڈیا پہ ایک گملہ ٹوٹا ہے۔ میڈیا کے لیے بھی شرم کا مقام ہے، کوئی گملہ ہی دکھاتے رہے، جو ہمارے اس میں کوئی قصور ہی نہیں تھا، اتنی بگڑ تھی۔ اگر ایک گملہ ٹوٹ گیا تو وہ تو یہاں سیکریٹریٹ میں بھی ٹوٹ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے قانون اور آئین کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ ہم نے بڑے تحمل سے تمام چیزوں کو، اپنے مقاصد کو حاصل کیا، اور یہ ایک دورہ جو تھا وہ پنجاب کی گورنمنٹ کی جو بکلاہٹ کا شکار تھی اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جو دورہ سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے کیا اور جو ہمارے مقاصد تھے وہ ہم نے حاصل کر لیے۔ جو وہاں پہ خوف تھا اس کے بت ہم نے توڑ دیے۔ لبرٹی چوک پہ ایک 80 سالہ خاتون آتی ہے، اس کے پاس ایک پرس ہوتا ہے، اس پرس سے وہ تحریک انصاف کا جھنڈا نکالتی ہے، اور مجھے وہ مخاطب کر کے کہتی ہے کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا آپ نہیں نکال سکتے، نہیں لہرا سکتے، آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، آپ کسی چوک چوراہے پہ عمران خان صاحب کا پوسٹر نہیں لگا سکتے، اور اس کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ 80 سالہ خاتون اپنے پرس سے جھنڈا نکالتی ہے اور عمران خان زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں وہاں پہ۔ عمران خان زندہ باد کے نعرے پورے پاکستان میں انشاءاللہ گونجیں گے، اور یہ جو جعلی طریقے سے بیٹھی ہوئی ہیں، اور جب آپ کے پاس حلال کا ووٹ نہیں ہوتا تو پھر آپ خوف زدہ ہوتے ہیں، پھر آپ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے۔ آپ جب فارم 47 کے ذریعے اقتدار پہ قابض ہوتی ہیں تو پھر آپ کی بکلاہٹ کا شکار ہوتی ہیں۔ سی ایم خیبر پختونخوا جب پنجاب میں انٹر ہوئے تو تصویر اعلیٰ صاحبہ پنجاب سے بھاگ دوڑی، اور اس وقت وہ پاکستان ایئر فورس کے جہاز پہ دبئی گئی ہوئی ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھی جو ایک منظرنامہ تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ہم دوسرے دن لنڈا بازار گئے جہاں پہ پشتون کمیونٹی ہے۔ جیسے ہی سی ایم خیبر پختونخوا اور ہماری گاڑیاں وہاں انٹر ہوتی ہیں، دونوں اطراف کی دکانیں بند کی جاتی ہے، لائٹیں بجھا دی جاتی ہیں، اور ہم نے فوڈ اسٹریٹ میں کھانا کھانا تھا اس کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے نکلنے کے بعد وہاں سے 80 ہمارے پشتون بھائیوں کو اٹھایا گیا، ان پہ FIRs کاٹی گئی۔ اور پنجاب کا دل بہت بڑا ہے، پنجاب لاہور کا دل بہت بڑا ہے، بڑے مہمان نواز لوگ ہیں۔ میرا پنجاب ایسا نہیں تھا، میرا پنجاب کا دل بہت بڑا تھا۔ میرے پنجاب کی جو دھرتی ہے وہ غیرت مند تھی، وہ مہمانوں کا استقبال کرتی تھی، ان کو کھانا کھلاتی تھی، ان کو گھماتی تھی، اپنا جو ایک کلچر تھا وہ دکھاتی تھی۔ لیکن اس حکومت نے پنجاب کی روایات کو پامال کیا، اس حکومت نے غیرت مند پنجابیوں کا جو ایک پرسیپشن تھا وہ خراب کیا۔
पंजाब से हमें कोई गिला नहीं है, लाहौर से हमें कोई गिला नहीं है। जो जज्बात थे लाहौरियों के, जो पंजाब की आवाम के जज्बात थे, जिस तरीके से उन्हें हमें वेलकम किया, जिस तरीके से उन्होंने सोहेल आफरीदी साहब को वेलकम किया, मुझे कुछ यूँ लग रहा था कि अगर हम 1-2 दिन मज़ीद गुजार देते या एक दौरा और हम वहाँ पे कर ले तो लोग ये समझ बैठेंगे कि जिस तरीके से सोहेल आफरीदी साहब उनके दिल पे राज कर रहे थे, वो ये समझ बैठेंगे कि सोहेल आफरीदी साहब उनके वज़ीर आला हैं, पंजाब के वज़ीर आला हैं। क्योंकि फॉर्म 45 का जो वज़ीर आला पहली दफ़ा उन्होंने करीब से देखा है, उन्होंने अपनी वज़ीर आला को कभी नज़दीक से देखा ही नहीं है, वो आवाम में निकल ही नहीं सकती। क्योंकि जब आप जाली वोट पे आते हैं तो आप आवाम का सामना नहीं कर सकती। जब आप किसी का मैंडेट चुराते हैं, आपने मेयर शराफत का मैंडेट चुराया, आप उसकी सीट पे बैठी हुई हैं, जब आपके पास मैंडेट नहीं होता, मैं चैलेंज करता हूँ कि निकल आप चले पंजाब में निकलें, लाहौर में किसी चौक चौराहे पे सीएम पंजाब निकलें, जिस तरह सोहेल आफरीदी साहब पूरे पंजाब या पूरे लाहौर में घूम रहे थे, किसी भी चौक पे निकल आए, प्रोटोकॉल के साथ निकल आए। हम तो बगैर प्रोटोकॉल के थे, हमें तो कोई सिक्योरिटी भी नहीं दी गई, हम तो आज़ादाना मूव भी नहीं कर सकते थे। हम जब उमर सरफराज चीमा साहब के और हसन नियाज़ी साहब के घर जाने लगे तो हमें रोका गया, हमें कहते हैं कि जी ये कंटोनमेंट का एरिया है, यहाँ पे आप नहीं जा सकते, हमें रोका गया। फिर यहाँ से 9 मई के जो हमारी शकूक व शुबात है वो जन्म लेते हैं। जब एक वज़ीर आला कंटोनमेंट में इंटर नहीं हो सकता तो कोर कमांडर में लोग कैसे गए, कैसे किस तरह दरवाजे खोले गए, किस तरह ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ लॉन्च किया गया। तो ये तमाम तर चीज़ें थी जो हमने आपके सामने रखी। हमारा दौरा लाहौर का एक जज्बात से, मोहब्बतों से भरा हुआ था। जिस तरीके से हमें वहाँ पे प्यार मिला, वहाँ की फ़िज़ा में आज भी इमरान खान राज कर रहा है। वहाँ का बच्चा, बूढ़ा, जवान, मेरी बहन, मेरी माँ आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है। एक घुटन का फ़िज़ा था जिसको तोड़ने में सोहेल आफरीदी साहब कामयाब हो चुके हैं। हम दोबारा लाहौर जाएंगे, हमारी अगली मंजिल कराची है, हम सिंध जा रहे हैं, सिंध के बाद हम बलूचिस्तान का रुख करेंगे। जो स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल है, जो स्ट्रीट मूवमेंट की ज़िम्मेदारी सोहेल आफरीदी साहब के कंधों पे है, वो इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है, और जिसका खौफ इस फॉर्म 47 की हुकूमत को है। और हम सोशल मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी सोशल मीडिया का, और जो पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया पे जो लोग हैं उनका। जैसे हम पहले कहते थे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो सोशल मीडिया है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया है, वो पाकिस्तान की रियल इस्टेब्लिशमेंट है। वो रियल इस्टेब्लिशमेंट है, वो आम जज्बातों की तर्जुमानी कर रहा है। और जो कुछ लाहौर में हमारे साथ हुआ सरकारी सतह पे, उसकी हम मज़म्मत करते हैं। बहुत सारा प्यार हम लाहौर से लेके आए हैं, अवामी मोहब्बतों का शुक्रिया। बदकिस्मती से कुछ थोड़ा बहुत सरकारी नफ़रत भी हम साथ लाए हैं। जैसे कि सीएम सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि जब भी, आज भी उन्होंने कैबिनेट में ये बात की और वहाँ पे मीडिया पे बैठ के ये बात की कि जब भी इनका कोई ऑफिशियल सीएम पंजाब अगर खैबर पख्तूनख्वा आती है तो हम उनके मनसब के मुताबिक उनको प्रोटोकॉल भी देंगे, उनकी जो सियासी एक्टिविटी होगी वो भी फैसिलिटेट करेंगे। अगर पेशावर में, मर्दान में, कोहाट में कहीं उन्होंने जलसा करना हुआ, उसके लिए हम स्टेज भी सजाएंगे, उसके उनको लोगों को ट्रांसपोर्ट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग देंगे। अगर इसके बदले में अगर हमें मीनार पाकिस्तान के एक दिन नोटिस पे कोई एनओसी दी जाए तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मीनार पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही लोग होंगे। जो मलक अहमद ख़ान ने आज स्टेटमेंट्स दी, वो आज जिस तरीके से मासी के घर के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, तो ये जो असम्बली है इस पर आप इल्लीगली काबिज़ हैं। ये आप जिस मनसब पे बैठे हैं ये भी इल्लीगल आप बैठे हुए हैं। उस्मा बुखारी के जो बयानात थे, उस्मा बुखारी के घर तो ख़ुद एक फॉर्म 47 का मुर्दा दफन हुआ है, उसका जो शोहर है समीउल्लाह वो हार चुका है, फॉर्म 47 के रिज़ल्ट के मुताबिक वो जीत चुका है। उस्मा बुखारी पहले पीपल्स पार्टी में थी, अब मुस्लिम लीग नून में है, सियासी खाना बदोश है। सियासी अल्फाज में अगर हम यूज़ करें मोहतात अल्फाज तो वो एक लोटा है, आज इधर है कहीं कोई और होगी। जिस तरीके से उन्होंने सब एक प्रोपेगेंडा किया, जिस तरीके से उन्होंने एक जंग करने चाही पठान और पंजाबी की, तो हम पूरे पाकिस्तान की नेशनल पार्टी है, पठान, पंजाबी, सिंध, बलूचिस्तान, बलोची, गिलगित, कश्मीर, कोई तफरीक नहीं है।
اصل میں یہ پارٹیاں جو ہیں یہ ایک ریجنل پارٹی یا پروویژنل پارٹیز بن چکی ہیں. نون جو ہے وہ پنجاب کی حد تک رہ چکی ہے. پنجاب میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام تر سیٹیں وہ ہار چکی ہے. سیاسی ساکھ ان کی کوئی ہے نہیں, سیاسی ویژن ان کے پاس ہے نہیں. وہ صرف ایک غیر قانونی طریقے سے آئینی عہدوں پہ براجمان ہو چکے ہیں. اس طرح اگر آپ پیپلز پارٹی کی بات کریں تو وہ سندھ تک محدود ہے. بلوچستان میں ہمیشہ مخلوط حکومت ہوتی ہے. پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے. عمران خان واحد اس ملک کا لیڈر ہے جو ہر گاؤں میں, ہر قصبے میں, پاکستان کی طول و عرض میں, گلگت سے لے کے کشمیر تک, خیبر سے لے کے کراچی تک آپ کو تحریک انصاف اور عمران خان نظر آئیں گے. تو یہ ایک اس پہ کافی ساری باتیں میں نے سکپ کی جو وہاں پہ ہمارے ساتھ ہوا. وہ اس لیے ہم نے سکپ کی کہ جو پیار ہمیں ملا پنجاب کی عوام کا, پشاور سے جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں پنجاب کی حدود میں, وہاں سے لے کے لاہور تک, اور پھر سرگودا کے ویژولز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. سی ایم خیبر پختونخوا اس وقت پورے پاکستان کے وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں. انشاءاللہ سندھ اور بلوچستان ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ ہے. ان قریب ہم اس کی اعلانات بھی کریں گے, تاریخ بھی دیں گے. جہاں تک آج کیبنٹ کی بات ہے, کیبنٹ میں سب سے پہلے خیبر پختونخوا سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے 3,825 ملین کا سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری ہوئی. سیف سٹی سے یہاں پہ جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بہتر ہوگی. پشاور میں اس پہ کام شروع ہے, تقریباً 50 سے 60% اس کا کام ہو چکا ہے. اس میں 4 نئے شہر ہم نے ایڈ کر دیے ہیں. ڈی آئی خان, بنو, لکی مروت اور نعت وزیرستان شامل ہیں. 3,825 ملین روپے کا سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دی گئی ہے. اور یہ جو سیف سٹی ہے یہ مزید ہم خیبر پختونخوا کے شہروں میں اس کو بڑھائیں گے. ہم تمام جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں پہلے فیز میں وہ ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دائرہ ہے یہ بڑھے گا. اور ہم چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے تمام ضلعوں میں سیف سٹی جیسے پروجیکٹ ہوں. اسکوپ آف ورک بڑھانے کے لیے اضافی گرانٹ کی ضرورت پڑی, جس کے لیے فنڈ کابینہ نے جاری کرنے کی منظوری دے دی. کابینہ کمیٹی نے سابقہ فاٹا رسالدار وفادار پوسٹوں کے انضمام سے متعلق شفرات کابینہ اجلاس میں پیش انضمام سے رہ جانے والے 16 رسالدار پوسٹوں کے لیے نامنکلیچر کی منظوری. قواعد اور ضوابط پر اترنے پوسٹوں کے لیے پولیس میں ضم کر لیا جائے گا. اگلا ایجنڈا تھا جی سابق فاٹوا کی تعلیمی, میڈیکل, دیگر تعلیمی اداروں میں مختص کوٹے کے حوالے سے تھا. لائے عمل شمالی وزیرستان کے 2 اضلاع میں تقسیم کے بعد ان اضلاع کے درمیان کوٹے کی تقسیم سے متعلق تھا. کابینہ نے ان دونوں اضلاع کے درمیان کوٹا کو سابقہ طریقہ کار کے تحت میرٹ کے بنیادوں پر داخلہ دینے کی منظوری دے دی. اسلام آباد میں اسمال انڈسٹری ڈیولپمنٹل بورڈ کے پلازا میں نیشنل فائنینشیل کمیشن کے لیے خیبر پختونخوا سیل قائم کرنے کی منظوری. صوبے میں پہلی دفعہ ہم ایک انقلابی قدم کرنے جا رہے ہیں. صوبے میں اسلامک اصولوں کے عین مطابق تکافل کمپنیز کے قیام کی منظوری آج کا سب سے بڑا اور سب سے امپورٹنٹ ایشو تھا, ایجنڈا تھا. سی ایم خیبر پختونخوا کی زیر نگرانی, زیر صدارت یہ فیصلہ لیا گیا. اس منظوری سے صوبے میں خیبر پختونخوا میں جنرل تکافل کمپنیز اور فیملی تکافل کمپنی کے قیام کیے جائیں گے. کابینہ نے جنرل تکافل کمپنی کے لیے 2 بلین روپے اور فیملی تکافل کمپنی کے لیے 3 بلین روپے مختص کرنے کی منظوری دے دی. پنجاب بینک آف خیبر جو تھا وہ 1990 میں قائم ہوا تھا, اور اس کے بعد جنرل تکافل اور فیملی تکافل جو ہے یہ بہت بڑا سٹیپ ہے اور انقلابی اقدام ہوں گے, اور یہ شریعہ کے عین مطابق ہوں گے, ان اصولوں کے عین مطابق ہوں گے. جس طریقے سے سی ایم خیبر پختونخوا نے اپنے پہلے کیبنٹ میں سود سے پاک خیبر پختونخوا کا کہا تھا, یہ انہی اقدامات کی طرف ایک عملی اقدام ہے. جنرل تکافل میں صحت کارڈ, فلڈ اور جو باقی ریلیف کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آئیں گی, اور فیملی تکافل میں انشورنس اور جو باقی چیزیں ہیں وہ ایڈ ہوں گی. سی پیک اکنامک زون کے اطراف سیکورٹی ضروریات اور دیگر ترقیاتی ضروریات کے تحت 199 ملین روپے فنڈ کی منظوری. خیبر پختونخوا ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے لیے 168 ملین روپے گرانٹ کی منظوری ہوئی. گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت احساس ایجوکیشن انٹینشن پروگرام کی منظوری.
207 मिलियन रुपए इस साल ये प्रोग्राम शुरू किया जाएगा और प्रोग्राम 3 साल पर मुहित होगा। इस प्रोग्राम के तहत हर साल 850 काबिल नौजवानों को नए उलूम की तरवीज के लिए इंटर्नशिप के मौके दिए जाएंगे और स्कूल लीडर्स की जो भर्तियों की कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर भर्तियों की मंजूरी थी, आज उसकी एक्सटेंशन दे दी गई है। 1144 उसमें हमारे भाई थे, बहनें थी जिनका ये मसला बना हुआ था क्योंकि इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्सपायर हो चुका था। आज सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने और कैबिनेट ने अगले 3 सालों के लिए उनकी री एंगेजमेंट जो उनकी एक्सटेंशन थी वो बहाल करवा दी। स्वात के 2 शहरियों का गुजरावालों में जो पुलिस के जाली मुकाबले में शहीद हुए थे, उस पे सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। आप सबके नॉलेज में होगा कि एक पादरी को मारा गया था गुजरावाला में। उसी केस में 2 हमारे भाई स्वात से उठाए गए थे, वो सेशन कोर्ट के सामने भी पेश हुए थे और फिर उनका कत्ल पंजाब पुलिस ने मरवाए अदालत किया था और वो इशू भी आपने कवर किया होगा, जिस पे आज सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। और पंजाब पुलिस का आपको पता है कि इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा करप्ट इदारा जो है वो पंजाब पुलिस है और ये इनकी गवर्नेंस का मुंह बोलता सबूत है कि पंजाब पुलिस ये अपनी मर्जी के लिए, अपनी मंशा के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस किस्म की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होते हैं।